جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور سبحان اللہ، مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ یہ ہے جمعہ کا دن، نیکیاں کمانے کا دن۔ تو کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ محشر میں بھی کام آئے گا۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور سبحان اللہ، ہر جمعے کو ایک حدیث ہم دہراتے ہیں اور جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جمعے کو تو اسپیشلی درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں جمعہ کے بیان میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے جمعے کے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے۔ آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف، اور آیت نمبر ہے 20۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب میں گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا، کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی۔ وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ اب سنیے قرآن نے کیا کہا۔ نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا۔ نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا۔ یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی، ان کی سزا کا باعث بنی۔
اب ذرا غور کیجئے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکتیں ملے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا. فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں. کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریت. اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو. اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے. یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا. ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچے ہی نہ، ساری دنیا میں خرچ کر لو. یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا. کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے. اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا. اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا. کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں. ایک اور واقعے سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام. آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے. تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر. یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے. یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ کہتے ہیں لَإِن كَانَ حَظُّنَا مِنْ هَذَا الْحُطَامِ وَذَهَبُوا بِالْجَنَّةِ لَقَدْ بَايَنُونَا بَوْنًا بَعِيدًا. کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے. ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے. ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے. مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے. کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا، ذرا غور سے سنیے گا. جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے. اللہ نے جتنا دیا. اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے. شرط کیا ہے
اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں. تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا. اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی. تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں. اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. مگر اس روایت کو اگر الٹا کر لیں، اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے. غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے. تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا ذرا سوال بات سنیے گا، کیا گہری بات فرماتے ہیں. آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب وحرامها عذاب. یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا. عذاب تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو. حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب اس کا بھی ہوگا. ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں، میزان عمل رکھ دیا جائے، سورج گرمی برسا رہا ہو، تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو، اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا. حرام پر تو عذاب ہے، مگر تمہیں حلال مال دیا گیا، تمہیں لباس دیا گیا، گھر دیا گیا، اولاد دی گئی، نعمتیں دی گئی، عزت دی گئی، حساب دو. تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے. اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ اسے انکار کرتے رہے، وہ ضد کرتا رہا. کہتا اچھا ٹھیک ہے، اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے. کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں. شرطیں تو بتائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. اچھا سوچنے لگا بزرگ ہیں، بڑا سا صوفہ، بڑا سا تخت نہیں، کوئی چٹائی بچھا دوں گا، اگر کہیں گے تو قالین بچھا دوں گا. کہ ٹھیک ہے حضور. دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا. وہ مالدار آدمی تو اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے کوئی پرہیزی کا کھانا کھاتے ہوں گے، میں بہت سارے کھانے بنا دوں گا، تو حضرت کو جو کھانا ہوگا وہ کھا لیں گے. کہ پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. تیسری شرط یہ. تو کہتا ہے اللہ والے نماز کی بات کریں گے، نماز کھانا وانا کھا کے کوئی تبلیغ کریں گے، کوئی دین کی بات کریں گے، سن لوں گا اور ہو سکے گا تو عمل بھی کر لوں گا. کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور. اب جب حضرت نے اوکے کر دیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں. بڑی شاندار دعوت، طرح طرح کے کھانے، زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کر لی. لوگ آ گئے، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی کا انتظار. آپ جیسے ہی آئے، جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے، وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے. وہ حیران کہ حضرت ساری دعوت آپ کے لیے سجائی ہے، سارے لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، میں نے اسٹیج بھی لگایا ہے، میں نے قالین بھی بچھایا، حضور آپ آگے آ کے بیٹھے ہیں. حضرت نے فرمایا شرط کیا تھی پہلی؟ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. میں بیٹھ گیا ہوں اپنی جگہ. اب مرتا کیا نہ کرتا، جوتے والی جگہ پہ حضرت بیٹھ گئے. کھانے کا ٹائم ہوا، حضرت اب کھانے کے لیے تو آ جائیں. اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا. کہا حضرت یہ قسم قسم کے کھانے بنائے میں نے، مٹن، چکن، سبزی، پرہیزی سب بنایا، اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. فرمایا دوسری شرط کیا تھی؟ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. میں وہ کھا رہا ہوں.
سب نے کھانا کھایا، تھوڑی دیر تو حضرت کا انتظار کیا، پھر لوگ تو لوگ ہی ہوتے، سارے ٹوٹ پڑے کھانے پہ، زبردست کھانے کھائے، سویٹ ڈش بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب کہا کہ اب میری تیسری شرط کی باری ہے، ایک بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھ دو۔ چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا، توا لال ہو گیا، اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ۔ حضرت حاتم اصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتاریں، اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں، آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے، آپ کہہ رہے اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں، کتنی روٹیاں، کتنے سالن، کتنی بوٹیاں، کتنی سویٹ ڈش، کتنے پانی، کتنے شربت، اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ والے تھے نا، اب جو حضرت حاتم اصم نے جواب دیا، ایکچولی دس از دا میسج، ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے، ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا۔ قیامت کے دن کون سی کرامت آ جائے گی تمہارے پاس، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، اور ایک دن کے کھانے کا نہیں، ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے لوگ۔ پھر حضرت حاتم اصم نے سمجھایا کہ توبہ کرو، زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ حلال کمانا بڑی بات ہے، مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا، کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے۔ سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بڑی سی، جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے۔ چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی، پیارے آقا لیٹے ہوئے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا، تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے، ہائے ہائے، سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے۔ اور حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، خردرا چھال کا، کھجور کی چھال کا تکیہ۔ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں، حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ نبی پاک فرماتے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں، اسی چکر میں مر گئے ہم۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور ادھر کی نعمتیں
اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی. جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے. مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی. ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا، گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے. بندہ کہتا ہے ادھر اٹھاؤ نا لذت بھائی، وہ تو پتہ نہیں ملے گی. معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے کا، تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں چاہے گا. اور اسی وجہ سے بندہ پھر پہلے لذتوں میں غرق ہوتا ہے. جو ہمیں روکا گیا نا کہ صرف دنیا کی ہوس دل میں نہ ہو. کھانا پینا منع نہیں ہے، لباس منع نہیں ہے، لگژری گھر منع نہیں ہے، لیکن اگر ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کا جی چاہے گا نا، تو ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. بندہ ہر وہ چیز چاہے گا جو وہ دل چاہتا ہے، روکنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی نا. ہم اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے کہ نہیں یار بچہ کہہ رہا ہے دے دو، حالانکہ وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم نے نو کہنے کا، اپنے نفس کو منع کرنے کی عادت ہی نہیں رکھی ہے. اور اس کی وجہ سے پہلے حلال لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نقصان دہ لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے پھر حرام لذتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے. اور نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نعت کے اشعار سب کو یاد ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ بات سمجھنی ہے. کچھ لوگ ہوتے غریب فقیر، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا امیری، مگر میرے آقا وہ ہیں جو بادشاہ ہیں اور بادشاہی میں فقیری کی. اختیار تھا آپ کے پاس. خود فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. آپ کو چاہ رہا یار میں نے بہترین خرچ کرنا ہے، تھوڑا کم کر کے کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں کہ چلیں یار دین کے راہ پہ خرچ کر رہا ہوں، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر مل جائے گا. یہ انداز اختیار کریں انشاءاللہ. اس سے آپ کہتے ہیں نا بندے کی چادر کے اندر پیر پھیلائیں گے. آج کے دن اچھے، کل دن ڈسٹرب ہو گئے تو پھر جن لوگوں کی عادت ہر چیز لینے کی، ہر خرچ کرنے کی، خدا نہ خواستہ جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف میں آتے ہیں. اور جو عقل مند مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اسٹیبلٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی آمدنی کم بھی ہو گئی تو زندگی میں کوئی بڑا اثر نہ آئے. وہ سادے کھانے، سادے لباس، سادہ زندگی، کم خرچ والی، میانہ روی والی گزارے تاکہ جناب لائف اسٹیبل رہے. اور اگر پیسے اللہ نے زیادہ دیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہیں تو خرچ نہ کریں. ارے بھائی خرچ کرنے تو اسی پیسے کو جنت کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو نا. آپ کو اپنے بچوں کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا کیوں ضروری ہیں؟ ایک صاحب مجھے ملے، بڑے اچھا ان کا ذہن ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. وہ جب بھی بچے کی شادی کرتے ہیں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں، حالانکہ لوگ 15 پتہ ایک مہینہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. شادی شروع ہوئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ نائٹ تو وہ نائٹ تو وہ کھانا تو وہ بے حیائی، وہ ناچ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ ایک ہی پروگرام، کمال کا جواب دیا کیا کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں، مگر وہ پیسے بچا کے اتنے ہی پیسوں میں کچھ غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دیتا ہوں. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جن کی شادی کرواتا ہوں نا وہ ساری زندگی میرے ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، تو میرے ان بچوں کی لائف بڑی اچھی گزرتی ہے. سبحان اللہ. کروڑوں روپے انہوں نے بھی خرچ کیے مگر بقیہ پیسے جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو گئے، وہاں ملیں گے بھی واپس انشاءاللہ. اور جن کی زندگی بن گئی، کتنا اچھا طریقہ ہے. کاش کی ذہن بن جائے کہ اگر جہاں مجھے زیادہ خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے کریں، مگر اس میں جو حرام چیزیں مائنس کریں اور اس کی جگہ پر وہی پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی غریب مسلمان کو دے دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی شادی کروا دیں. وہ جب تک اس میں جیے گا آپ کے وارے نہیں آنے ہو جائیں گے نا. تو یہی تو سمجھنا ہے کہ ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کی جب عادت ہوگی نا تو ایک وقت آئے گا کہ ایسے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. اور یہی بچے ہمارے ضد کر کر کے بعض اوقات حرام کاموں میں پڑتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے منع تو کبھی کیا ہی نہیں، بیٹا جو چاہیے لے لو، ہے بچی آپ کو جو چاہیے لے لو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جدھر داخلہ دینا ہے داخلہ لے لو. حالانکہ یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اس سے اس کی اخلاق، اس کے اعمال، اس کی آخرت اور سب سے بڑھ کر ایمان برباد ہو سکتا ہے. اب تو پہلے سنتے تھے کہ جناب لڑکے جاتے ہیں بیرون ملک میں پڑھنے کے لیے،
اور اب یہ مثالیں مل رہی ہیں کہ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں پاکستان مسلمان کے گھروں کی. کہاں گئی بیٹی یورپ گئی ہے, کدھر یو کے گئی ہے پڑھنے کے لیے, اکیلی. کہاں رہے گی؟ پردے کا کیا ہوگا؟ شریعت کے احکام پر عمل کیسے ہوگا؟ اور ان ممالک میں کیا حال ہوگا اس کا؟ nobody cares. اس لیے پیسہ اللہ نے دیا کہ اس پیسے کا یہ استعمال. ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی ماں باپ کی؟ یہ وہی وجہ بنی کہ پہلے بچپن میں منع نہیں کیا, روکنے کی عادت نہیں رکھی, اب جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جب بھی سفر کی ابتدا فرماتے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے سفر کی ابتدا کیا کرتے. ہاں چلے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹی سے پیار کیسا ہوتا ہے. نبی پاک نے پریکٹیکلی بتایا کہ والد کا بیٹی سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے. آج کل لوگ بیٹی اور بیٹے ہوں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, بیٹی کا خیال ہی نہیں. بیٹی کو پیار دیں, عزت دیں. نبی پاک جب بھی سفر پر جاتے بی بی فاطمہ کے گھر آتے پہلے, پھر وہاں سے سفر شروع فرماتے, اور سفر سے واپسی پر بھی سبحان اللہ سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے تھے. کیا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. دیکھا کہ دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا ہے, اور حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں ناجائز نہیں ہیں. اپنے گھر کے باہر اگر کوئی اچھا والا پردہ لگا لے اور بچے اگر کوئی چاندی کی چیز انہیں دے دی جائے, لیکن نبی پاک کا انداز, پیارے آقا کو پسند کیا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا نے یہ دیکھا تو ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے. بی بی فاطمہ سے ملاقات ہی نہیں کی. اب وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مزاج جانتی تھی. فوراً پردہ اتارا, حسنین کریمین کے ہاتھ سے وہ چاندی کی چیز لی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس بھیج دی. اچھا والدہ تو سمجھ گئی, بچے تو بچے ہوتے نا, وہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آ گئے حسنین کریمین, اور نبی پاک سے وہ چاندی والی چیز واپس لینا چاہیے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی, حکم فرمایا اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ. بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کر لیں. اللہ اکبر. آپ بتائیں کہ جائز تھا, حلال تھا, مگر چونکہ نعمتوں کا اکثر استعمال اگر دنیا میں ہم کریں گے تو نبی پاک کیا فرماتے, آخرت کی نعمتیں دنیا میں استعمال نہیں کرنی. کتنی گہری بات ہے. ہم تو کہتے ہیں بچہ روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں, جان چھوٹ جاتی ہے. ناشتے میں پکڑا دو, کھانے میں پکڑا دو, سفر میں جا رہے ہیں تو اس کو موبائل دے دو, حالانکہ وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے اب تو 2 سال 3 سال کے بچے یوٹیوب کھول لیتے ہیں, اور وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی فکر ہی نہیں. اور اس کے دماغ کے اندر اس کے ایمان پر, اس کے کریکٹر پر, اس کی تھنکنگ پر, اس کے ایموشنز پر کس قدر وہ ایفیکٹ جا رہا ہے. ہمیں کیا پرواہ بھائی, بچہ روتا ہے میں نے دے دیا موبائل, آئی پیڈ لا کے دے دیا, فلاں چیز لا کے دے دی, بچپن سے ہی آپ نے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں بچے سے لیتے کیوں نہیں, وہ روتا ہے. ہاں بی بی فاطمہ کے گھر سے حسنین کریمین بھی روتے ہوئے آئے تھے نا. نبی پاک نے سبحان اللہ کتنی 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ بچہ روئے اور اگر کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کو رونے دو. وہ حسنین کریمین کہ جن کی آنکھ کا آنسو فرشتے برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. فرشتے گوارا نہ کرتے کہ حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, مگر نبی پاک ان کی تربیت فرما رہے. ایکچولی دس از ریکوائرڈ کہ آج اپنے بچوں کو اب اس کا طریقہ ہے ماشاءاللہ, پڑھے لکھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار اگر بچے کو موبائل چھوڑوانا ہے تو آپ انوالو ہو جائیں. اصل میں ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا نا, ماں باپ چاہتے ہیں ہم بھی فری رہیں, ہم بھی اپنا موبائل یوز کریں, بچے اپنا موبائل یوز کریں. ایک ہی گھر میں کبھی کبھی منظر ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا بیٹی ماں باپ سب, مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, سب اپنے اپنے موبائل پر ہیں, گھر میں رہ کر بھی اجنبی ہیں.